محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں، مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ ہم حاضر ہیں کچھ اہم معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے۔ ہم حضرت سے جانیں گے، آئے دن موب لنچنگ کے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں، تو اس پر مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور مفتی صاحب قبلہ، یہ جو موب لنچنگ کے کیسز سامنے آتے ہیں، کیا یہ انفارچونیٹلی ہوتے ہیں، اچانک ہوتے ہیں، یا پری پلانڈ ہوتے ہیں؟ دشمنان اسلام کی یہ سازش کا حصہ تو نہیں ہے؟ آپ وضاحت فرمائیں، اس پر روشنی ڈالیں، نوازش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے طلب فرمایا اور اپنی رائے رکھنے کا حکم فرمایا۔ دیکھیں، حالات موب لنچنگ کو لے کر کے آج ہی سے اس طرح کے نہیں ہیں، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ سچ کہا تھا اقبال نے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ طاقت کے نشے میں چور، تخت کے نشے میں چور، ظالم ہمیشہ اس طرح کی حرکتیں کرتے آئے، اور انہوں نے بھے قائم کرنے کے لیے، ڈر قائم کرنے کے لیے اکا دکا اس طرح کی وارداتیں ہر زمانے میں کی ہیں، آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ اب اس کا سیدھا سا حل یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان تمام واقعات سے بالکل خوف زدہ ہونے کی ضرورت، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ ہمیشہ کتوں کی بھیڑ جمع ہو کر کسی ایک پر حملہ کرتی ہے، یہ بزدلوں کا طریقہ ہے۔ بے شک کسی ایک بھولے بھالے نوجوان کو، مزدور کو پکڑنا اور پوری بھیڑ میں لے کر کے پیٹنا، بدلے میں دوسری قومیں بھی اس طرح سے کر سکتی ہیں، لیکن یہ جن کے ہاں انسانیت اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ جو واقعات چل رہے ہیں ہندوستان بھر میں موب لنچنگ کو لے کر کے، ان سب کی طرف آپ نظر اٹھانا تو دیکھنا، پٹنے والا، مار کھانے والا ایک آدمی ہوگا، مظلوم ہوگا، وہ بھی مزدور طبقے کا ہوگا، اور غریب ہوگا، اور اس غریب پر یہ اتیاچار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ان نامردوں کو اپنی طاقت دکھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو دو بدو مقابلہ کریں ان کے ساتھ، آمنے سامنے کریں، ان لوگوں کی جتنی تعداد ہے اتنے ہی برابر کے مقابلہ کریں۔ پہلوان وہی ہوتا ہے اکھاڑے کا، یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلوان جو ہے چھوٹے بچے سے لڑ کر کے اپنی جیت کا جشن منائے۔ بہرحال ان معاملات پر میں نہیں جانا چاہتا، یہ خبتی لوگ ہیں، ان کے ذہنوں کو خریدا گیا ہے، اور پیسوں کے ذریعے سے شراب پلا کر کے یا جس طرح سے بھی حالات ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی ٹریننگ ان کو دی جا رہی ہے، اور یہ ٹرینڈ ہو کر کے اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ اس کا نقصان ہمارے سے زیادہ ہندو قوم کو بھی ہوگا، اس لیے کہ ہمارے درمیان میں سے ایک آدمی پٹ رہا ہے، مار کھا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ مسلمانوں کا ایک فرد جو ہے زخمی ہو رہا ہے، بلکہ ہندوؤں کا بھی وہ نقصان، اس لیے کہ تعصب کی آگ پورے ہندوستان میں پھیلتی جا رہی ہے، زہر پھیلتا جا رہا ہے۔ جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان کے دلوں میں جو ہے نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، جبکہ ہندوستان کا ماحول ایسا ہے کہ صدیوں سے ہم یہاں ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی اس طرح کے سخت ترین حالات نہیں آتے تھے، جس طرح سے آج ڈرا کر کے ان قوموں کے دلوں میں بھی خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ حرکتوں کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے۔ اگر آج وہ نہ روکے تو یہ ایک سوراخ سے پانی نکل رہا ہے آج، کل یہ نالے کی شکل اختیار کر جائے گا، اور یہ چاہ کر کے بھی اس پورے فتنے کو روک نہیں سکے۔ باقی رہی بات، میں مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ کل کوفہ میں بھی اس طرح کی موب لنچنگ ہوئی تھی، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھی موب لنچنگ ہوئی تھی، صحابہ کو پکڑ کر کے مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ دشمنان اسلام کا پرانا طریقہ ہے، پرانا طریقہ ہے، سولی پر چڑھا کر کے ان کے ہاتھ، کان، ناک، آنکھ کاٹے گئے، توڑے گئے،
لیکن ان تمام ماب لنچنگ کے بعد بھی اسلام نہ ختم ہوا نہ ختم ہوگا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہے. یہ پھلتا پھولتا رہے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا.